ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ صبح ہو چکی ہے، کافی لیٹ اٹھی ہوں میں آج کیونکہ رات کو دیر سے سوئی تھی اور ابھی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہی میرا جو کام ہوتا ہے ڈیلی روٹین میں، آج کل میں نے تھوڑا ہی ٹائم ہوا میں نے اسٹارٹ کیا ہے۔ میں یہ پانی تھوڑا گنگنا کر کے اس میں لیمن ڈال کے پیتی ہوں۔ یہ باٹل کہاں گر گئی میرے ہاتھ سے۔ یہ میری چھوٹی سی میری بیبی مستیاں کری، اپنے اسٹرالر کو خود پش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کو بڑا شوق ہے اپنا اسٹرالر خود پش کرنے کا۔ رات کو یہ اتنی دیر کرتی تھی آج کل سوتے ہوئے کیونکہ اس کے دانت آ رہے ہیں، ٹیدنگ ہو رہی ہے۔ جب بیبیز کی ٹیدنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو بڑا ڈیفیکلٹ ایک فیز ہوتا ہے مدرس کے لیے بھی اور بیبیز اٹ سیلف ان کے اپنے لیے بھی، کیونکہ یہ بہت چڑچڑی ہوئی ہے۔ اس کو مسوڑوں میں اوبیسلی تکلیف بھی ہوتی ہوگی، بتا تو سکتی نہیں ہے، بول نہیں سکتی، تو اب بچے بتا نہیں سکتے، ہمیں کیا پتا۔ ابھی میں نے یہ ایک لیمن لیا، اس کو واش کیا، کہاں ہے چھری، یہ رہا نائف میں، اس کو میں کٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ ایک لیمن ہے، اس کو میں نے تھوڑا سا اسکویز کرنا ہے، یہ نہیں کٹ ہو رہا تھا میرے سے۔ میں گلاس لوں گی ابھی، کہاں گیا یہ رہا گلاس، پینٹری سے گلاس نکالا اور اس کو میں نا برتن دھو کے رکھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ اپنے برتنوں کو دھو کے استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہاں پر روچز بہت ہوتے ہیں۔ میں اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی ہوں اور اپارٹمنٹ بلڈنگس کا ایک یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر روچز بہت ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہے میرا گھر بھی اتنا صاف نہیں ہوتا، لیکن صفائی پھر بھی ہوتی ہے، لیکن بکھرا ہوا ہوتا ہے میرا گھر بچے کی وجہ سے۔ بچوں کا اتنا سامان ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی اپارٹمنٹ میں بندہ کہاں پورا کرے، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے ہر طرح کی سہولت ہو، ہر ٹوائے ہو اس کے پاس، ہر چیز ہو۔ یہ میں نے لیمن اسکویز کر لیا۔ اچھا، تو میں کہہ رہی تھی کہ ہاں، ماں باپ کا تو بس یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم نے سب کچھ لینا ہے۔ اچھا، پانی میرے سے یہاں پر تھوڑا زیادہ گرم ہو گیا تھا، باتوں میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، تو میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر لیا۔ میں نے کہا چلو زیادہ ایڈ ہو گیا، گرم ہو گیا تو اس میں زیرہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کا بھی ایسنس آ جائے گا، فائدہ ہی ہوتا ہے زیرے سے۔ اچھا، جو مدرز اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ان کے لیے زیرہ بہت اچھا ہے، اٹس اے میریکل فار دیم۔ زیرہ کھانے سے آپ کی سپلائی بڑھتی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اچھے سے فیڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ ٹپ آف دا ڈے تھی فار نیو مدرس، جو کہ اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم مامیز ہیں، وہ لوگ جن کو پہلے نہیں معلوم تھا، ان کے لیے۔ مجھے بھی میری فرینڈ نے بتایا تھا۔ اور اب یہ میں لیونگ روم میں یہ رات کو نا کھلا ڈبہ چھوڑ دیا تھا میں نے پستاچو کھاتے ہوئے، اور یہ میرے ہسبینڈ اپنے اکاؤنٹس چیک کر رہے تھے۔ سب کچھ بکھرا ہوا ہے، کلین ہے لیکن بکھرا ہوا ہے، چیزیں سمیٹنی ہے، اپنی پراپر جگہ پر رکھنی ہے۔ میں نے رات کو میڈیسن پلائی تھی اپنی بیٹی کو، اس کو مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا پین بھی ہوگا کیونکہ اس کے گمز بہت زیادہ سویل ہوئے ہیں۔ اس کے 4 دانت آلریڈی نکل آئے ہوئے ہیں، اور اس کے 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے باٹم ٹیتھ آ گئے ہیں، 4 ٹیتھ، اور ابھی اس کے مولرز آ رہے ہیں، 2 سائڈ والے جو اس کے دانت ہیں نا، وہ 2 آ رہے ہیں اوپر والے، اور اس کا اوپر والا گم سارا سویل ہوا ہے۔ ایک انفیکٹ تھوڑا سا پاپ بھی ہو گیا آج۔ یہ پانی کی بوتلیں، اس کو میں ٹریش میں پھینکنا ہے، بعد میں پھینکیں گے۔ اچھا، میری ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اتنا بکھیرا بن جاتا ہے، ہم کہیں سے آتے ہیں ہر چیزیں۔ یہ میں نے میٹ صاف کیے تھے لیکن میں نے ڈالے نہیں تھے، تو کلیننگ کے بعد یہ میں فلور میٹ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں۔ بس ٹیبل کلین کرنا ہے اور تھوڑی بہت چیزیں اٹھانی ہیں۔ یہ دیکھیں سارا کچھ، ان کے فیڈر جگہ جگہ طرح طرح کے میں فیڈر لے کے آئی ہوں۔ میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے، میں بڑی کوشش کر رہی ہوں اس کو فارمولا سٹارٹ کروانے کی، بیکاز میرا کالج سٹارٹ ہو جانا ہے نیکسٹ منتھ سے، بڑا پھر مسئلہ ہونا ہے۔ جہاں جہاں میں جاتی ہوں میری چھوٹوشی میرے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، جو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ ہم اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس اولاد آتی ہے نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا جہان کی جتنی بھی محبت ہے مجھے سب سے زیادہ اپنی اولاد سے ہے۔ پھر اس ترتیب یہاں پر فاطمہ میں نا اکثر فروزن ٹورتیا لے کے آ جاتی ہوں، آج میں نے آٹا نہیں گوند رکھا رات کہ میری بیٹی اتنی چڑچڑی ہوئی ہے، یہ اتنا روتی ہے اور میں بہت تھک جاتی ہوں۔ میرے فریج میں بھی سب کچھ آرگنائز کرنے والا ہوا ہے، جو چیزیں جہاں آتی ہیں میں وہیں پر بس آج کل گھسا دیتی ہوں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، بیبیز کے ساتھ بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ I still try to manage everything۔ یہ میں توا دھو رہی ہوں، میں وہ ٹورتیا ہی بناؤں گی آج ناشتے کے لیے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خود بھی جو کھا رہی ہوں میں اپنی بیٹی کو بھی وہی کھلاؤں، کیونکہ اگر آپ بچوں کو شروع سے عادت نہیں ڈالیں گے، آپ کو بچہ کیسے کھائے گا، میرے بچے کو مرچیں لگ جائیں گی، آپ مت ڈالیں کھانے میں اتنی مرچیں، اتنا اسپائسی بنا ہی نہیں، تھوڑا کم اسپائسی بنا لیں، لیکن تھوڑا درمیانہ سا بنا لیں جو آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکے۔ آپ کے بچے کو شروع سے جب سالڈس کھانا سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اسٹیج 2 کے بعد آپ اس کو دینا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اس کو اسکرمبل ایگ دیتی ہوں، میں اس کو بوائل ایگ دیتی ہوں، ہم جو روٹی سالن کھا لیتے ہیں میں اس کو وہ کھلاتی ہوں، میں چکن پلاؤ بناتی ہوں تو میں اپنی بیٹی کو وہ بھی اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتی ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم شروع سے اپنے بچے کو کھانے کی عادت نہ ڈالیں تو وہ بعد میں پھر پکی ایٹرز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ میں نے فروزن ٹورتیا نکالی ہیں، اس کو میں توے پہ ڈالوں گی اور یہ گرم کروں گی۔ نہیں یہ نا ہاف کوک ہوتی ہیں، یہ ٹورتیا ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس کو ٹورٹیلاز بھی بولتے ہیں، لیکن چونکہ ٹورتیا اسپینش کا ورڈ ہے، میں نے تو یہاں پر اسپینش کو ٹورتیا ہی بولتے ہوئے سنا ہے، تو آئی مائٹ بی رانگ۔ اب کچھ لوگ سنیں گے تو یہی کہیں گے اس کو دیکھو یہ کیا بول رہی ہے۔ یہ بیچ میں نا یہ ہر جگہ پر گھستی ہیں، میڈم آج کل انہوں نے کرالنگ بھی اسٹارٹ کی ہے، نہیں کرالنگ اسٹارٹ کی ہے، لائک 2-3 ویکس ہی ہوئے ہیں اور یہ ہر جگہ جاتی ہیں۔ یہ میں نے ادھر ہی توے پہ ہی میں نے اسکرمبل ایگ بنا لیا، اب کون فرائنگ پین نکالی اور 2 برتن پھر سے گندے ہوں۔ میں شارٹ کٹ پہ چل رہی ہوں آج کل، بس جو کام جتنا جلدی جتنی آسانی سے ہو جائے۔ یہ ایگز واپس رکھ دی میں نے فریج میں، اور یہ بیٹھی ہوئی بلون کے ساتھ کھیلی ہے، ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی، اس کو ڈینٹسٹ نے پلشی اور بلون دیا تھا، اس کا جو پہلا ٹیتھا تھا اس کے لیے ہم نے ناشتہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دی ہے اور اب یہاں پر میں اپنا لنچ بنانے کی تیاری کرنے لگی ہوں۔ لنچ کے لیے میرے ہسبینڈ کو آلو چکن بہت پسند ہے، تو میں ان کے لیے آج بڑے دنوں کے بعد آلو چکن بنا رہی ہوں۔ یہ آپ لوگ کو یہ لگ رہا ہوگا میں نے بہت موٹے موٹے پیاز چاپ کیے، لیکن میں نے بعد میں ان کو باریک بھی کرے، ویسے بھی پک جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز ہوتے ہیں۔ ہاں چیز کی جو سائز ہے اور جو اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے نا، اس کی بیس پہ کھانے کا ٹیسٹ بہت ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، بٹ آپ کو مینیج کرنا آنا چاہیے۔ میں کہتی ہوں کہ ذائقہ جو ہے نا وہ بندے کے ہاتھ کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بالکل سمپل سی چیز بناتے ہیں، اتنی ٹیسٹی بنتی ہے۔ میرے ہسبینڈ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں، جب شروع میں مجھے اتنا اچھا کھانا بنانا نہیں آتا تھا، اب میں بس گزارا کر لیتی ہوں۔ اب وہ سوئی بھی ہے تو میں بس جلدی سے کھانا بناؤں گی، تیاری کروں گی کھانا۔ پھر اس کو میں نے لائبریری لے کے جانا ہے، اگر یہ ٹائم پہ اٹھ گئی تو، کیونکہ لائبریری جانے کے ٹائم پہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ یہ سو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں نے پیاز چاپ کر لیے تھے، میں نے آئل کو ہیٹ اپ کیا، اس میں نے پیاز ڈالے، ان کو گولڈن کروں گی، اور یہ میں ساتھ ٹمیٹوز کاٹ لوں گی۔ اچھا میں پہلے سے پریپیئر کر کے میں نے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا، میں ساتھ ہی ملٹی ٹاسکنگ کرتی جا رہی ہوں، کیونکہ بڑی مشکل سے میں نے ان کو سلایا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی تھا پچھلے کلپ میں یہ ہر جگہ گھستی ہیں۔ میں کچن میں ہوتی ہوں، میرے پیچھے کرال کرتی ہوئی آتی ہیں، ان کو پہلے میں ہائی چیئر پہ بٹھا دیتی تھی، ان کو میں پہلے ہائی چیئر پہ بٹھا دیتی تھی، لیکن یہ اب نہیں بیٹھتی ہیں ہائی چیئر پہ۔ ان کو بس یہی ہے کہ یہاں ممی جا رہی ہیں میں نے ممی کے پیچھے جانا ہے، جسٹ فالوز می آل ڈے لانگ۔ اور یہ اس میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا تھا، ایک ٹی اسپون ناٹ ٹیبل اسپون، 1 ٹی اسپون جنجر پیسٹ اینڈ 1 ٹی اسپون گارلک پیسٹ۔
میں کچھ لوگ مکس لے کے آتے ہیں، میں مکس نہیں لے کے آتی، میں علیحدہ لے کے آتی ہوں. کچھ چیزوں میں جنجر نہیں ایڈ ہوتا اور کچھ چیزوں میں گارلک نہیں ایڈ ہوتا، تو سیپریٹ ہی اچھے ہیں. یہاں پر میں پھر پوٹیٹوز پیل کر رہی ہوں. یہ میں نے پہلے سے کاٹ کے رکھے تھے ٹماٹر، اور ایک ہری مرچ جو ہے وہ میں نے چاپ کر دی تھی، اور ایک میں نے بالکل ثابت رکھی تھی. میں نے پوٹیٹوز پیل کر لیے. یہ میں نے چولہا بند کر دیا، مجھے نا ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میری بیٹی ہو رہی ہوگی. اور اس کو مجھے پتہ نہیں کیوں، اور گھر میں نا دھواں بھر جاتا ہے. اپارٹمنٹ میں ایسے ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے ایسا کہ جہاں سے دھواں باہر نکلے، کوئی چمنی کچھ بھی نہیں ہے کچن میں. تو میں یہ اپنے ایک روم کی ونڈو اوپن کی ہے میں نے، تاکہ کراس وینٹیلیشن ہوتی رہے، ایئر کراس ہوتی رہے. تھوڑی سی مجھے کمرے سے آواز آ رہی ہے. اٹھ گئی ہے؟ نہیں، سو رہی ہے. آواز دی اس نے مجھے، پڑ گئی ہے. بس اتنا ہی تھا، صرف ٹماٹر تک ہی مسالہ بننا تھا. ابھی تو اس میں نے نمک مرچیں تو ایڈ ہی نہیں کی. ابھی یہ میں چولہا آن کر رہی ہوں. اس میں اب نمک، مرچیں، ہلدی پاؤڈر، نمک ایڈ کروں گی، لال مرچ ایڈ کروں گی، ہلدی پاؤڈر، گرم مسالہ، سوکھا دھنیا، یہ چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی. اور گرم مسالہ بہت زیادہ نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ گرمی ہے آلریڈی آج کل، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت زیادہ اسپائسیز نہ ہی ایڈ کروں. اگر مجھے ایسے لگے نا کہ کھانے کا کلر اچھا نہیں بنے گا تو پھر میں اس میں تھوڑی سی پیپریکا ایڈ کر دیتی ہوں. تھوڑا وہ ریڈ صحیح وہ قورمے جیسا کلر آ جاتا ہے تھوڑا. یہ سارے مسالے میں نے اس میں ایڈ کیے، اور اس کی میں اچھے سے بھونائی کروں گی. آپ مسالہ جتنا اچھا کر کے بھونتے ہیں نا، اس کا آئل پہلے ہی جب سیپریٹ ہو جاتا ہے تو سالن کے اوپر تری بہت اچھی بنتی ہے. میرے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے جب اس کا آئل اوپر آیا ہوتا ہے، اس پہ تری بنی ہوئی ہوتی ہے. انہیں بڑا پسند ہے اس طرح کا سالن. کہتے ہیں چکن یا گوشت جب آپ بناتے ہیں سالن، جب شوربے والا سالن بناتے ہیں تو اس کے اوپر تری آنی چاہیے. میں بہت زیادہ نہیں بنا رہی ہوں، ہم 2 بندے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے، لیکن کتنا ہی کم کھانا بناؤں. یہ بھی ہمارا نا 2 دن ہونا ہے، ہم سے اتنا سالن نہیں کھایا جاتا. موسٹلی یہ ہوتا ہے میں بنا دیتی ہوں، پھر میں نیبرز میں کسی نہ کسی کو بھجوا دیتی ہوں ساتھ میں. تھوڑا شیئر بھی کر لیتے ہیں انسان، اچھا ہے، اور دعا بھی ملتی ہے. پتہ ہے مجھے یہ لگتا ہے، میں پہلے نا میرے ہسبینڈ کے مہمان بہت آتے ہیں تو مجھے اتنا غصہ آتا تھا. میں کہتی ہوں بار بار کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اب 2 کپ چائے بنا دو، اب 4 کپ چائے بنا دو، اب یہ آ گیا روٹی بنا دو، اب کھانا بنا دو. میں کیا باورچن ہوں؟ میں نے ڈھابا کھولا ہوا ہے. میں ایسے کہتی تھی، اللہ مجھے معاف کرے اس کے لیے، لیکن اب نہیں کہتی. میں نے نا، میری نیبر ہیں بڑی اچھی، ماشاء اللہ انہیں صحت تندرستی زندگی دی ہے، اور اللہ ان کے گھر میں بھی بہت برکت دی ہے. انہوں نے مجھے نا نبی پاک کی ایک حدیث سنائی، تو اس میں اس کا ایسنس یہ تھا کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور وہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے گھر سے ساری بلائیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک بندہ آیا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آیا ہے. مطلب اس کے نصیب کا رزق اللہ نے میرے گھر میں بھیجا تھا، وہ اس لیے آیا ہے میرے گھر سے کھانا کھانے یا چائے پینے کے لیے. اور اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب وہ جا رہا ہے تو وہ میرے گھر سے ساری بلاؤں کو لے کے جا رہا ہے، میرے گھر سے ساری مصیبتیں اور بلائیں جا رہی ہیں. کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. میرے دل کو بڑی لگی ہے بات. تو اب مجھے برا نہیں لگتا کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے مجھ پہ کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے گھر میں مہمان ہیں، انہوں نے میرے گھر میں کھانا کھایا، انہوں نے میرے گھر میں چائے پی، میرے گھر کا پانی پیا. مجھے اچھا لگتا ہے. یہ یہاں پر اس میں نے نا نمک نہیں ایڈ کیا تھا مسالہ بھونتے ہوئے، مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا. تو بس ابھی میں نے اس میں نمک ایڈ کر لیا. اتنے میں نے آٹا بھی گوندھ لیا ہوا ہے. اور یہ اس میں جو آلو تھے نا، میں آلو اس میں سے اپنی بیٹی کو چن کے کھلاتی ہوں. یہ آلو میں نے نکالے، اور ان آلوؤں کو میں میش کر کے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے وہی میں اپنی بیٹی کو ساتھ کھلاؤں گی، تاکہ کیونکہ مرچی بہت نہیں ایڈ کی تھی میں نے، تو اس کو بھی تھوڑا وہ ٹیسٹ ہے. اس آلو میں نا ابلا ہوا آلو نہیں کھاتی ہے، پکوڑے سے نکلا ہوا، فرینچ فرائز والا یا سالن سے نکلا ہوا یا
چاول میں پکا ہوا آلو وہ کھا لیتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا مسالوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. میری بیٹی میدا چٹوری ہے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور